نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير صدق الله مولانا العظيم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے السابقون الاولون یعنی وہ صحابہ جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے، جو سب سے پہلے اسلام لائے، ان کے تعلق سے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس طرح سے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ تو یہ مصطفی انقلاب شروع ہو چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی تھی اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت و تبلیغ خفیہ طور پر دار ارقم میں جاری تھی۔ مسلمان چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، ابھی تک اعلانیہ اسلام کا جو ہے پرچم لہرایا نہیں تھا، اس کا حکم ابھی تک نازل نہیں ہوا تھا۔ تو یہ تحریک اسلامی اب زور پکڑنے لگی تھی، لیکن آپ جانتے ہیں جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے صحابہ اپنے ظاہر و باطن کو پاک کر رہے تھے اور اپنے حقیقی مولا سے قریب ہو رہے تھے، وہیں دوسرے لوگ بھی تھے جو اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کس طرح سے اس تحریک کی مخالفت کی جائے، کس طرح مسلمانوں کو گمراہی کی طرف لایا جائے۔ اب اس میں انسان بھی شامل تھے اور جنات و شیاطین بھی شامل تھے۔ بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے حق کی دعوت کو فقط حسد کی وجہ سے قبول نہیں کیا، حسد کی وجہ سے، جیلسی کی وجہ سے۔ وہ اس طرح یہود کے تعلق سے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہود پہلے سے جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبعوث کیے جائیں گے، لیکن وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ نبی جو ہے بنی اسماعیل میں سے ہو، کیونکہ نبوت اکثر انبیاء، ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل میں آئے تھے، تو انہیں لگتا تھا کہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں آئے گا۔ جب وہ بنی اسرائیل نہیں بلکہ اسماعیل میں آئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے، تو اب وہ جل بھون کر خاک ہو گئے، اور یہی حسد کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہود کے علاوہ بعض افراد وہ بھی تھے جو خود مکہ میں تھے۔ مکہ میں ایک شخص تھا امیہ بن ابی سلط۔ امیہ بن ابی سلط یہ وہ شخص تھا جو دور جاہلیت میں بھی اپنے آپ کو اچھا بتلاتا تھا، لوگوں سے الگ تھلگ اس کا ذہن تھا اور زاہدانہ اور پرہیزگار زندگی گزارتا تھا، تو اپنے آپ کو عبادت گزار زاہد بتانے کے لیے ٹاٹ کا لباس پہنا کرتا تھا، امیہ بن ابی سلط۔ اب یہ وہ شخص تھا جس نے یہود و نصارہ سے یہ سن رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، اور اپنی زہد اور تقوی کی بنیاد پر اسے یہ گمان ہونے لگ گیا کہ وہ آخری نبی میں ہوں۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ وہ آخری نبی میں ہونے والا ہوں، اسی لیے وہ جو بنو ثقیف کی عورتیں ہیں، اس قبیلے کی عورتوں میں بھی یہ مشہور اس نے کرنا شروع کر دیا تھا کہ میں جو ہے اب آخری نبی ہونے والا ہوں۔ یہود و نصارہ کے پاس چونکہ اس کی ملاقاتیں رہتی تھی، تجارتی سفر میں جب جاتا تھا تو وہاں کے لوگ اس کو بڑی تعظیم کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتے تھے، کیونکہ وہ زاہدانہ زندگی گزارتا تھا، دنیا داری سے الگ تھلگ جو ہے زہد کا لباس پہنا ہوا رہتا تھا، تو وہ لوگ اس کی تعظیم کرتے تھے، خاطر مدارت کرتے تھے۔ عموماً یہ ابو سفیان کے ساتھ جو ہے تجارت پر جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ابو سفیان کے ساتھ دمشق کی طرف گیا تجارت کی خاطر، اور جب وہاں گیا تو وہاں کے گرجا گھر میں راہبوں وغیرہ سے ملا، اور ابو سفیان سے بھی کہا کہ وہ بھی اس کے ساتھ آئے، لیکن اس نے چونکہ انہوں نے تجارت کرنی تھی، انہوں نے کہا کہ میں نہیں آتا اور معذرت چاہیے۔ ابو سفیان اپنے مال کو بیچنے میں لگ گئے،
یہ یہود کے پاس جا کر بیٹھا ان کی مجلس میں، جب وہاں سے شام کو لوٹا تو چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، بڑا ہی اداس غمزدہ نظر آ رہا تھا۔ ابو سفیان کی جب ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ کیا ماجرا ہے کہ تمہارے تو ہوش اڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ میں نے علماء سے سنا ہے، یہود سے، کہ ہمارا حساب لیا جائے گا، دنیا میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا حساب لیا جائے گا۔ تو ابو سفیان کو بڑا تعجب ہوا، وہ کہنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہم جو کریں گے اس کا حساب بھی لیا جائے گا؟ ابھی ان لوگوں کو عقائد و بنیادی تو پتہ تھے نہیں، اس وقت کوئی بتانے والا تھا نہیں، تو جو بھی علم آتا وہ یہود و نصارہ کی طرف سے زیادہ تر پھیلا کرتا تھا۔ تو کہا ہاں، اور اس وقت کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا۔ تو ابو سفیان جو ہے تکبرانہ لہجے میں یہ کہنے لگے کہ ایک کام کرو، تم میری امان لے لو، میری پناہ لے لو، پھر تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ تو امیہ بن ابی سلط ہنسنے لگا، وہ سمجھ گیا کہ اس کی ابھی ذہن میں یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ میں کس بارے میں کہہ رہا ہوں۔ تو خیر یہ ان کا ڈسکشن یوں ہی ہوا، وہ چھوڑ دیا۔ اب جب ایک راہب کے پاس پہنچا امیہ بن ابی سلط تو اس کو معلوم ہوا کہ وہ جو شخص ہے آخری نبی آنے والے ہیں وہ مکہ میں قریش سے ہوں گے۔ اب یہ بہت اور زیادہ پریشان ہو گیا کیونکہ یہ بنو ثقیف سے تھا۔ اب جب پتہ چل گیا کہ وہ قریش میں سے آنے والے ہیں تو اس کا تو پورا معاملہ ہی الٹا ہو گیا۔ تو اس نے پھر ابو سفیان سے سوال کیا، کہنے لگا کہ تمہارے یہاں قریش میں معزز شخص کون ہے؟ عتبہ بن ربیعہ کا کیا حال ہے؟ وہ کیسا شخص ہے؟ کہنے لگے کہ ہاں وہ اچھا ٹھیک ٹھاک شخص ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ کیا اس کے پاس مال ہے، مالدار ہے یا غریب ہے؟ کہنے لگا کہ مالدار ہے۔ اچھا اس کی عمر کتنی ہے، جوان ہے کہ ضعیف ہے؟ کہنے لگے کہ وہ تو ضعیف ہے، بوڑھا ہو چکا ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ مجھے گمان ہونے لگ گیا تھا کہ قریش میں سے کہیں وہ عتبہ بن ربیعہ تو نہ ہو، لیکن جیسے ہی تم نے یہ کہا کہ وہ مالدار ہے تو میں نے اہل کتاب سے سنا ہے کہ وہ غریب ہوں گے، مالدار نہیں ہوں گے، آخری نبی مالدار نہیں ہوں گے۔ اور پھر دوسرا میں نے اس لیے اس کی عمر کے تعلق سے پوچھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ نبی جوان ہوں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو عتبہ تو چونکہ بوڑھا ہو چکا ہے تو اس کا پھر میرا کوئی کنیکشن نہیں بنتا، یعنی کہ میرا اس کے تعلق سے اب ذہن صاف ہو گیا۔ البتہ یہ پریشان ہی تھا، فکر مند تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ بعد میں یہ طائف چلا گیا، ادھر ابو سفیان اپنا مال بیچنے کے لیے چلے گئے تو وہاں طائف میں وہاں کے لوگوں سے اسے پتہ چلا کہ مکہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے، وہ اپنے آپ کو نبی بتلاتے ہیں۔ یہ بڑا پریشان ہوا ابو سفیان، فوراً جو ہے طائف چلا گیا اور طائف جا کر اب امیہ سے یہ کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ کیا ہوا ہے؟ تو کہا کہ کیا وجہ ہے، اتنی گھبراہٹ میں کیوں؟ کہنے لگے کہ جس چیز کا تم مجھ سے سوال کر رہے تھے وہ ہو چکی ہے، یعنی وہ آخری نبی جس کی تم بات کر رہے تھے وہ مکہ میں آ چکا ہے۔ اب تو اس کا دل ٹوٹ گیا، وہ پہلے ہی شکستہ دل تھا، اب تو اس کی ساری امیدیں بھی چلی گئی اور حسد دل میں بھر گئی، کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا اس کا خیال یہ تھا کہ آخری نبی وہ بننے والا ہے، ایسا وہ خود کو سمجھتا تھا۔ حالانکہ یہ غلط خیالی تھی کہ اللہ رب العزت نبوت جو ہے اپنے فضل سے جسے چاہے عطا کرے، یہ کسی بندے کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرے تو اس کو نبوت مل جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ کا اپنا فضل ہے، جسے چاہے دے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ جسے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرنا چاہے کرے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے تو وہ کسی کو بھی عطا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ انبیاء جو ہے چنے ہوئے انبیاء تھے، یہ ایسا نہیں کہ رینڈملی کسی کو بھی پک کر دیا گیا، بلکہ یہ سارے انبیاء ان کی پیدائش سے پہلے طے تھا کہ یہ نبی بنائے جانے والے ہیں، اور اسی لیے عالم ارواح میں انبیاء کی روحوں سے میثاق بھی لیا گیا تھا، عہد بھی لیا گیا تھا کہ جب تمہیں اللہ کتاب اور حکمت عطا کرے گا، نبوت عطا کرے گا، تو تم جب دنیا میں جاؤ گے، لوگوں تک میرا پیغام پہنچاؤ گے، تو اگر تمہارے زمانے میں یہ آخری نبی آ گئے تو تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری رسپانسبلٹی ہے کہ تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے۔ ہر نبی کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ وہ آخری نبی پر ایمان بھی لائے اور ان کی مدد بھی کرے، اور یہ نبی کے توسط سے قوم کو بھی پیغام تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں
اتنی اسٹرکٹ وارننگ اللہ رب العزت نے اور یہ پختہ وعدہ انبیاء سے اللہ نے لے لیا تھا، تو یہ چنے ہوئے تھے، ایسا نہیں کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے نبی بن جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی ہی حسد میں آ گیا، جیلسی پیدا ہو گئی، اور اس حسد نے اس کو حق قبول کرنے سے روک دیا۔ وہ اس لیے کہ اسے لگا کہ میں بدنام ہو جاؤں گا، بنو ثقیف میں تو میں کہتا تھا کہ آخری نبی میں ہونے والا ہوں، اگر میں نے پھر اس آخری نبی کی پیروی کر لی تو پھر میری جو سٹیٹس تھا، جو میرا ویلیو تھا، جو میں نے کہا تھا، وہ سارا ضائع ہو جائے گا اور میں ذلت اٹھاؤں گا۔ اپنی عزت کے ڈر سے اور حسد کی وجہ سے اسلام کی دولت سے محروم رہا۔ تو اس طرح سے کئی لوگ تھے جو پھر سازش کا شکار بن گئے اور پھر اسلام کے خلاف کام کرنے لگ گئے۔ انسانوں کا جہاں یہ حال تھا، وہیں دوسری جانب جو ہے جنات اور شیاطین کا بھی ایسے ہی معاملہ تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام جو نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں وہ تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، صرف ایک قوم، ایک بستی، ایک شہر، ایک ملک کے لیے نہیں بنائے گئے نبی۔ باقی پچھلے انبیاء جب کبھی آتے تو کسی مخصوص قوم کے لیے، کسی مخصوص علاقے کے لیے نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے۔ اسی لیے سائملٹینیسلی ایٹ اے ٹائم کئی انبیاء ایک ہی زمانے میں ہوا کرتے تھے الگ الگ شہروں میں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہوا ہے کیونکہ ان کی نبوت کا دائرہ محدود ہوا کرتا تھا، علاقہ ان کی دعوت و تبلیغ کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے یہ تمام جہان والوں کے لیے، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی ہے، کیونکہ جن اور انسان یہ دو مکلف مخلوقات ہیں۔ مکلف کا کیا معنی؟ یعنی یہ پابند ہیں اللہ رب العزت کی عبادت کرنے اور انبیاء کی پیروی کرنے، ان کے احکام کو ماننے کی، اور جزا و سزا کا جو کنسپٹ ہے، عذاب اور ثواب کا، جنت اور دوزخ کا، یہ جنات اور انسان دونوں کے لیے ہے۔ صرف انسانوں کے لیے جنت و دوزخ نہیں ہے، جنات کے لیے بھی جنت و دوزخ ہے۔ ایمان جنات کو بھی لانا پڑتا ہے، ہاں قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو جنات ناری مخلوق ہے، آگ سے بنائی گئی ہے، اللہ نے انہیں آگ سے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان میں سے جو نافرمان ہوتے ہیں اور ابلیس کے پیروکار ہو جاتے ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے، باقیوں کو جن ہی کہا جاتا ہے۔ ہوتے سبھی جن ہی ہیں، ہاں، لیکن جو ابلیس کی پیروی کرے وہ شیطان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ سورہ جن میں بھی ابتدا میں یہ آیتیں موجود ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ أُوحِيَ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہ فرما دیجئے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر وحی کی گئی کہ جنوں کے ایک گروہ نے یہ کہا کہ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، فآمنا بھی، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ ہاں دیکھیں، تو جنات میں بھی اسلام قبول کرنے کی صلاحیت ہے اور انہیں ان کے لیے بھی جزا و سزا کا نظام ہے۔ پھر آگے پورے اقوال جنوں کے جو ہے اپنی زبانی سورہ جن کے ابتدائی آیات میں ذکر کیا گیا، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، جنات کہتے ہیں کہ اور ہمارا رب جو بزرگ ہے، ہم نے اس کے تعلق سے یہ سنا کہ وہ کوئی اولاد نہیں ہے اس کی اور نہ ہی کوئی بیوی رکھتا ہے، یہ دونوں چیزوں سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ مِن صُفَهَاؤُنَا، اب جنات یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بعض بے وقوف جنات میں سے جو کم عقل احمق قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس طرح کی بیوی رکھتا ہے یا اولاد رکھتا ہے۔ تو جنات شیاطین کی باتوں میں آ گئے، یعنی کہ جو مشرک قسم کے اور جو کافر ذہن کے تھے ان کی باتوں میں آ گئے اور انہیں لگا کہ اللہ ایسا ہی ہے تو وہ شرک کر بیٹھے۔ لیکن جب قرآن جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، جب انہوں نے اس بات کو سنا تو پھر حیران رہ گئے
اور جنوں کی ایک جماعت اسی وقت اسلام لے آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی میں نماز پڑھا رہے تھے، تب جنات کا وہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے قرآن کو سنا تو ایمان لے آئے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس زمانے میں شیاطین نے اپنا اس طرح جال بچھا رکھا تھا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو جو ہے حق سے ہٹانے کے لیے ہر قسم کے پینترے استعمال کرتے تھے۔ اب آپ کو حیرانی ہوگی یہ سن کر کہ اہل عرب جو ہیں جب کسی علاقے میں جاتے، جب کسی وادی میں جاتے، سنسان ویران علاقے میں انہوں سفر کے دوران کہیں رکنا پڑتا تو وہ لوگ اس علاقے کے جنات کی پناہ مانگتے تھے، یعنی کہ ان سے مدد طلب کرتے تھے کہ وہ ان کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے، کہ وہ ان کی حفاظت کریں۔ اس طرح سے وہ لوگ جو ہے کفر میں اور شرک میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے، اور جنات جو ہے پھر اس سرکشی کو اور بڑھاوا دیتے، کیونکہ جنات انسان جو ہے شیاطین سے مدد مانگتے تھے، جنات سے مدد مانگتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی سرکشی میں، ہٹ دھرمی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے کہ دیکھو انسان ہم سے مدد مانگتے ہیں، ہاں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ بعض انسان وہ تھے جو جنات سے جو ہے استعاذہ کیا کرتے تھے، یعنی ان سے مدد طلب کرتے تھے اور پناہ مانگا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا۔ اور اس کے تعلق سے جو ہے یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ ایک مرتبہ جو ہے سفر کے لیے نکلے اور راستے میں کافی رات ہو گئی تو وہ ایک ویران میں رکے، ٹھہرے، اور اس ویرانے میں انہوں نے پھر ندا لگائی، جیسے کہ اس زمانے کا رواج تھا، جیسے کہ وہ کبھی کہتے کہ اعوذ بعظیم الواد ھذا الوادی، اس وادی کا جو بڑا ہے ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت تمیم داری نے کچھ اسی طرح کے الفاظ کہے، وہاں رکے تو وہاں انہوں نے ایک آواز سنی کہ کہنے والا تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ اے شخص تو اللہ کی پناہ مانگ، کسی جن کی پناہ مت مانگ، کیونکہ جن کسی کو پناہ نہیں دے سکتا، بچا نہیں سکتا۔ اب حضرت تمیم داری نے ہمت جو ہے جٹائی تھوڑی، اور انہوں نے کہا کہ تم کون، اور آواز دینے والے سے کہا کہ کھل کر بات کرو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس جن نے کہا، یعنی جو نظر نہیں آ رہا تھا، اس نے کہا کہ نبی امی تشریف لائے ہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم نے موضع حجون میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور ہم اسلام لے آئے ہیں، ان کی پیروی کر لی ہے۔ اب جنات کا مکر و فریب، یہ جو ان کا جو تانتا باندھا تھا وہ بکھر چکا ہے، ان کا اقتدار ختم ہو چکا ہے، اب تو ان پر شعلے برسائے جاتے ہیں۔ تو بھی جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلا جا اور اسلام لے آ۔ یہ بات سن کر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بہت اشتیاق پیدا ہو گیا، تجسس پیدا ہو گیا، تو آپ وہاں سے آگے چلے اور دیر ایوب میں پہنچے۔ وہاں یہ ایک مشہور گرجا گھر تھا، ٹھیک ہے، تو وہاں ایک راہب رہتا تھا عقل مند، اس سے جا کر صورتحال بتائی کہ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ تو اس راہب نے کہا کہ جنات نے سب کچھ درست بتایا ہے، ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ نبی حرم مکہ میں پیدا ہوں گے اور وہ تمام انبیاء سے افضل ہوں گے، اور ان کا دار ہجرت جب ہجرت کریں گے تو وہ مدینہ میں چلے جائیں گے۔ تو میرا مشورہ تو یہ ہے کہ تم ان پر فوراً ایمان لے آؤ۔ تو یہ اور اس قسم کے اور بھی واقعات ہوا کرتے تھے۔ تو جنات جو ہے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈالا کرتے تھے، ہاں، ان کو بہکایا کرتے تھے، تو لوگ اللہ کی پناہ مانگنے کے بدلے جنات کی پناہ مانگتے تھے۔ اعوذ بعظیم ھذا الوادی، جب اسلام آ گیا تو اسلام نے یہ تعلیم دی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ یہ نہ کہیں کہ اس جن
کہ میں مدد طلب کرتا ہوں جو مجھے بچائے، نہیں، یہ کہو اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ تو یہ تعلیم اسلام نے ہمیں دی اور اس باطل نظریے کو مٹایا۔ اندازہ دیکھیں، ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہمیشہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کا کبھی بیک گراؤنڈ نہیں معلوم کہ اس طرح کا حکم کیوں دیا گیا۔ ہاں، قرآن میں بھی ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا کریں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے کلمات مختلف ہیں، کبھی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اس طرح بھی کہا گیا، اور بھی دوسرے کلمات آپ کو ملیں گے، بس استعاذہ اسے کہا جاتا ہے، یعنی پناہ طلب کرنا۔ گویا کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے پروٹیکشن دے، مجھے اپنی حفاظت میں لے لے تاکہ شیطان مردود میرا کچھ نہ بگاڑ سکے، مجھے تکلیف نہ پہنچا سکے، مجھے میرے ساتھ شرارت نہ کر سکے، مجھے گمراہ نہ کر سکے، میں اس کے شر سے بچ جاؤں۔ اے اللہ تیری مدد سے بڑھ کر کسی کی مدد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تمام مخلوقات کا خالق ہے، اس کی بڑھ کر، اس سے بڑھ کر طاقت کسی کی نہیں ہے۔ جنات بھی ایک مخلوق ہے، ہاں جنات بھی ایک مخلوق ہے، اور یہ کوئی اللہ کے مد مقابل بڑی طاقت نہیں ہے، ان کو تو اللہ نے ہی پیدا کیا ہوا ہے، جو بھی طاقتیں انہیں ملی ہیں یہ اللہ کے عطا کرنے سے ہیں، ان کی اپنی کچھ نہیں ہے۔ اور یہ گمراہ کر کس طرح ہوا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک شخص ایک وادی میں گیا اور اس کی بکری کا ایک بچے کو بھیڑیا لے کر بھاگا، تو اس نے وہاں پر ندا لگائی کہ اس وادی کا جو عظیم ہے، جو سردار ہے، یعنی کہ جنات کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ جو اس وادی کا جو عظیم ہے میں اس سے مدد چاہتا ہوں بولے۔ تو پھر اس کو ایک آواز سنائی دی کہ اے بھیڑیے اس بکری کو چھوڑ دے، تو وہ بھیڑیا چھوڑ کر چلا گیا بکری کو۔ اب ان کا عقیدہ خراب ہو گیا، جو لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ جنات مدد کرتے ہیں، ہاں اس سے مدد مانگنا جائز ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ خیال رکھیں اس بات کا، اللہ کی مدد سب سے بڑی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، صرف جب بھی مدد مانگے اللہ رب العزت سے مدد مانگا کرے۔ تو یہ دوسرا گروہ تھا، پہلا وہ جو حاسدین کا تھا، دوسرا گروہ یہ جنات کا جو لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے، اور تیسرا پھر شیاطین کا اور کاہنوں کا۔ یہ شیاطین کا تو ایک گروہ ہو گیا، تیسرا گروہ کاہنوں کا تھا، نجومیوں کا تھا، جو بھوشواಣಿاں کرتے تھے، دعوے یہ کرتے تھے کہ ہم مستقبل بتاتے ہیں، فیوچر بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں یہود و نصارہ کے پاس تورات و انجیل تھی، اور اس سے علم حاصل کیا کرتے تھے وہ راہب، پھر اس میں کچھ غیب کی خبریں بھی موجود تھیں، مستقبل میں آنے والی باتیں موجود تھیں، تو وہ اس سے علم حاصل کرتے تھے۔ لیکن یہ جو تیسرا گروہ تھا یہود و نصارہ کے علاوہ کاہنوں کا اور نجومیوں کا، یہ بھی غیب کے علم کا دعوے دار تھا۔ یہ کہتے تھے کہ ہمیں بھی غیب کی خبریں معلوم ہوتی تھی، وہ ستاروں کے علم کے ذریعے یا پھر جو ہے دوسرے۔ اب یہ جو کاہن تھے تو ان کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ کوئی شے نہیں، انہیں کوئی علم غیب کا حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ابتدا میں یہ ہوا کرتا تھا کہ اللہ رب العزت جب کبھی کوئی حکم بندوں کو دینا ہوتا، نازل فرمانا ہوتا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کے اندر الفاظ ہیں جس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت بندوں کو کوئی حکم دینے کا ارادہ فرماتا، جو حکم نازل کرتا تو حاملین عرش کو اٹھانے والے جو فرشتے ہوتے تھے وہ اس کو سن لیتے اور تسبیح کرنا شروع کر دیتے۔ جب وہ تسبیح کرتے ہیں تو ان کی تسبیح سن کر نچلے والا جو آسمان یعنی 7واں آسمان ہے وہاں کے بھی فرشتے تسبیح کرتے ہیں، پھر ان کی تسبیح کی آواز سن کر پھر چھٹے آسمان والے، ان کی تسبیح سن کر پھر 5ویں، چوتھے، تیسرے، دوسرے اور پہلے آسمان والے جو ہے فرشتے تسبیح کرتے ہیں۔ پھر یہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم نے تسبیح کیوں کی؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے رب سے یہ حکم سنا۔ تو پھر وہ حکم اوپر سے نیچے کی طرف نازل ہوتا، یعنی کہ اوپر کے آسمان والے فرشتے نیچے والوں کو بتاتے۔ اس طرح سے چلتے چلتے پہلے آسمان تک یہ خبریں آتی، اور شیاطین اس وقت آسمانوں کے کناروں پر گھات لگا کر بیٹھتے اور ان فرشتوں کی آواز سنتے، یعنی جو احکام الہیہ نازل ہو رہے ہیں ان کی آواز سنا کرتے تھے، اور اس میں 100 جھوٹ ملا کر پھر کاہنوں کے کانوں میں بھر دیتے تھے، جس کی وجہ سے جب یہ لوگوں کے سامنے بولتے
تو کہتے کہ ہم غیب کی خبریں جانتے ہیں، اس میں سے کچھ سچی ہوتی ہیں اور سینکڑوں اس میں جھوٹ ہوا کرتے ہیں، ایک بھی بات سچی ہو گئی تو وہ دعویٰ کرتے تھے دیکھو ہم نے نہیں کہا تھا کہ ایسا ہوگا، دیکھو ہو گیا۔ اس طرح سے سامنے والے کا ایمان خراب کرتے تھے۔ اور آج بھی اس قسم کے ایسے لوگ ملتے ہیں جو غیب کے علم کے دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم غیب کا علم جانتے ہیں، ہم تمہاری بھوشیوانی بتائیں گے، تمہارا فیوچر بتائیں گے۔ اس طرح کے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو کسی کاہن کے پاس گیا، کاہن یا نجومی کے پاس گیا اور اس کی تصدیق کی، یعنی کہ مستقبل معلوم کرنے کے لیے گیا اور اس نے جو کہا اس کو مان لیا، فرمایا اس نے مجھ پر نازل کیے ہوئے دین کو جھٹلایا۔ فرمایا بعض اوقات یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بعض اوقات کفر تک لے جاتا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جن شیاطین کیا کرتے تھے، وہاں سے خبریں چراتے تھے، اس میں جھوٹ ملاتے اور کاہنوں کے کان میں ڈال دیتے تھے، اور اس طرح سے قوم کو، انسانوں کو گمراہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ گمراہ کرنے والا یہ ایک طبقہ تھا نجومیوں کا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہی بعثت ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اب اس کے بعد آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے پہرے دار لگا دیے، سارے فرشتے، اور جب کبھی کوئی شیطان آسمان سے کوئی خبر چرانے کی کوشش کرتا تو آگ کا شعلہ ایک اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اسے جلا کر خاک کر دیتا۔ تو کوئی بھی خبر شیاطین اب چرا نہیں سکتے۔ تو جس وقت یہ معاملہ ہوا تو شیاطین ابلیس کے پاس گئے، کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب و غریب معاملہ دیکھا۔ وہ کیا؟ کہنے لگے کہ ہم اکثر فرشتوں کی خبریں چرایا کرتے تھے، اب معاملہ یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں آسمانوں کے پاس خبر سننے، تو کوئی خبر سنتے ہیں یا چراتے ہیں تو ہمارے پیچھے جو ہے آگ کا ایک شعلہ لگ جاتا ہے اور جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ اس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں، جو سورہ جن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور سورہ ملک میں بھی جو آیت میں نے ابتدا کے خطبے میں پڑھی ہے کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور بے شک اللہ رب العزت نے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان کو، یہ جو آسمان دنیا ہے اس کو زینت بخشی ستاروں کے ذریعے۔ مصباح، مصابیح جو ہے نا چراغوں کو کہتے ہیں، تو یہ تشبیہ ہے کہ وہ چونکہ چمکتے ہیں اس سے روشنی حاصل بھی ہوتی ہے، تو اس لیے انہیں چراغ کہا گیا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو رجومًا للشیاطین، رجم کرنے کے لیے، شیطانوں کو مارنے کے لیے بنایا۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ پورا کا پورا ستارہ جو ہے وہی ختم ہو جائے، نہیں، بلکہ اس کے ٹکڑے نکلتے ہیں اور شعلے کی شکل میں جو ہے اسے جلا دیتے ہیں جنات کو۔ بعض اوقات لوگ ٹوٹتے ہوئے ستارے کو دیکھتے ہیں، اس کے تعلق سے بھی بڑے غلط عقیدے ہوتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں یا یہ ہوتا ہے، توبہ استغفر اللہ، یہ شیاطین کو مارا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ستاروں کا ٹوٹنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی تھا، اس وقت بھی، دور جاہلیت میں بھی لوگ اس چیز کو ملاحظہ کرتے تھے، لیکن اس وقت اتنی کثرت نہیں تھی۔ جب بعثت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب اس کے بعد جو ہے آسمانوں کے دروازے بند، یعنی کہ خبروں کا سلسلہ بھی اب شیاطین تک نہیں پہنچتا، اور سارا کا سارا اسٹرکٹ پہرا ہو گیا۔ ابلیس سے جب شیاطین نے یہ بات کہی تو کہنے لگا کہ تم زمین میں پھیل جاؤ اور معلوم کرو کہ معاملہ کیا ہے۔ کچھ شیاطین سے یہ کہا تم بیت المقدس کی طرف جاؤ۔ شیطان کو ڈر لگا کہ ضرور یہ کوئی نبوت والی بات ہو گئی ہوگی، اسی لیے بیت المقدس کی طرف شیاطین کو بھیجا کہ دیکھو کہیں، کیونکہ اکثر انبیاء بنی اسرائیل کے بیت المقدس جایا کرتے تھے، تو کہنے لگا جاؤ دیکھو وہاں کچھ تو نہیں ہوا۔ شیاطین وہاں گئے تو انہیں کچھ نہیں ملا، خود ابلیس بھی نکلا بے چینی میں، تو دیکھا غار حرا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتر رہے ہیں، ساتھ میں جبریل علیہ السلام ہے۔ جیسے ہی دیکھا کہنے لگا کہ مجھے معاملہ اب سمجھ میں آ گیا ہے کہ احمد مبعوث ہو گئے۔ آسمان والے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد پکارتے ہیں، زمین والے محمد پکارتے ہیں، تو کہنے لگے احمد مبعوث ہو چکے ہیں اور میں اس کے ساتھ ایک بڑی طاقت کو دیکھتا ہوں، یعنی کہ جبریل علیہ السلام کو۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو پہرا لگا ہوا ہے یہ اسی کی وجہ سے۔ اور یہ اتنا اسٹرکٹ پہرا اللہ نے کیوں لگایا؟ کیونکہ اب وحی کے نزول کا معاملہ ہے، اور اللہ رب العزت اپنے پیغام کو خالص پیور طور پر اپنے نبی پر اتارنا چاہتا تھا، اور وہ پیغام خالص پیورٹی کے ساتھ امت تک ہمیں پہنچانا مقصود تھا، تاکہ شیطان اس میں سے کچھ چرائے نہ، کوئی گڑبڑ نہ کرے، کسی قسم کے جھوٹ کو نہ ملائے، تاکہ ہدایت میں کوئی خلل نہ آئے۔ تو اللہ نے یہ انتظامات فرمائے۔ تو اس طرح سے
بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہی باطل طاقتیں ایکٹیو ہو گئیں، سب نے اپنا اپنا جو ہے کام شروع کر دیا کہ کس طرح اس مشن کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو انسان بھی ایک طرف کوشش کر رہے تھے، جنات بھی، شیاطین بھی ایک طرف کوشش کر رہے تھے، تو یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ بہرکیف یہ دعوت کا کام تو کچھ رکنے والا نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں انہیں لے لیا تھا۔ تو قرآن پورا کا پورا محفوظ ہے، اور ایک ایک حرف جو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے نازل کیا بعین ہی ویسا آج ہمارے پاس جو قرآن ہے ویسا محفوظ ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی صبح شام تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔